الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ گزشتہ درس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث کا پہلا حصہ آپ کے گوش گزار کیا کہ جس میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تمہارے لیے بہتر یہ ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے ہمیشہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اس حدیث کے اگلے حصے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، پڑوسی کے حقوق کا خیال کرے، اپنے پڑوسی کو ہمیشہ بھلائی اور خیر ہی عطا کرے، اپنے پڑوسی کو ہمیشہ ہر طرح کے شر سے تکلیف سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پڑوسیوں کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں حصہ نہ جاری کر دیں، یعنی جس طریقے سے قریبی رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے حقدار ہوتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طریقے سے پڑوسیوں کو بھی ہر چیز کا حقدار قرار دیا۔ ہاں یہ ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں رکھا، لیکن جتنے حقوق بیان کیے نا حضور نے، لگتا ایسے ہی ہے کہ حضور نے پڑوسیوں کو قریبی رشتہ داروں کی طرح ہی رکھا ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہو، جس طریقے سے تم اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ رہتے ہو، بالکل اسی طریقے سے پڑوسی کے ساتھ رہا کرو۔ جس طریقے سے تم اپنے بھائی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ویسے ہی کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا۔ حضور ایک خاتون ہے جو بہت پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، بہت پارسا ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح، نمازیں تو پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنے پڑوسیوں سے کیسا سلوک ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، ان کے ساتھ تو لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اللہ کے حقوق پورے کرتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جہنم میں جائے۔ ایک اور خاتون کا ذکر کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ وہ صرف فرض پڑھتی ہے، نفل زیادہ نہیں پڑھتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا پڑوسی کے اس کا سلوک کیسا ہے؟ عرض کی حضور پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا داخل الجنت، وہ جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا، اور حسن سلوک نہ کرنے کو جہنم میں داخلے کا سبب قرار دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو گھر میں ہوتی۔ کون سا گھر؟ جس گھر کے پڑوسی اچھے نہیں ہوتے ہیں، گھر میں نحوست نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس کو الو کو بھی نحوست سمجھا جاتا ہے، حدیث شریف میں اس کا بھی انکار، نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو گھوڑے میں جو سرکش ہوتا ہے اپنے مالک کے لیے، عورت یعنی بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، اور گھر جس کے پڑوسی اچھے نہیں ہوتے۔
حضور نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں کے اندر ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف کے آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کو بوجھ نہ سمجھے، جیسے کہ مہمان آ گیا سر پکڑ لیا، ابے یہ کہاں سے آ گیا، اس کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے وہ کرنا پڑے گا، اور بالفرض یہ سوچنے کے بعد کسی نے خرچہ کیا بھی نا اس کا کوئی ثواب نہیں ملنا، کیونکہ یہ تو مجبوری میں کر رہا ہے، نہیں کرے گا تو بےزتی ہوگی، نہیں کرے گا سامنے والا بھی کل کو اس کو کچھ نہیں دے گا، تو مجبوری میں کر رہا ہے، تو مجبوری میں پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، ثواب بھی کسی قسم کا کچھ نہیں ملنا۔ تو اسی چیز کو صدق دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کر لے، جو کچھ کر رہا ہے خرچہ تو کر ہی رہا ہے، اگر اچھی نیت کے ساتھ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اجر پائے گا، کیونکہ اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کے حقوق میں قرار دیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم 2.5% نکالتے ہیں، وہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کی تکریم کی جائے، یہ گھر کی زکوٰۃ ہے۔ مہمان جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو کچھ نہ بھی لے کر آئے، لیکن جب گھر سے جاتا ہے تو آپ کے گھر کی بہت ساری بلائیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یعنی مہمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر پہ آنے والی مصیبتوں کو بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ تو اس کے لیے ہے نا جو مہمان کسی کے گھر میں جائے، اس کے لیے مہمان کو بھی خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کے گھر جائیں تو پورا پورا مہینہ رک جائیں، اگلا مہینہ تنگ ہو دعائیں کرے اللہ کبھی کسی طریقے سے چلا جائے۔ بعض اوقات بول دیتے ہیں کب جانا، کدو جانا، تسی پوچھنا پڑ جاتا ہے، اور نہیں جی میں رکنا جی، اگلا بندہ پھر دعائیں کرتا ہے یا اللہ چلا جائے۔ تو مہمان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے ہاں جائے تو ان کے گھر کی پرائیویسی ان کا بھی خیال کرے، میزبان کا بھی خیال کرے کہ کہیں وہ اس کی مہمانی کی وجہ سے تنگ نہ ہو جائے۔ اگر اس طرح ہوگا تو یقیناً دونوں کے لیے مسئلہ ہوگا، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو جہاں دونوں کے حقوق ہیں دونوں کو اپنے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔